بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ مشہد حسینی کہاں ہے۔ مشہد حسینی یعنی امام حسین کا سر مبارک کہاں پر دفن ہے؟ تو دوستو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، اور مدینہ منورہ میں سر انور کو تجہیز و تکفین کے بعد جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر سر انور کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین کے سر انور کو شہروں میں پھراؤ۔ پھرانے والے جب اسقلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسقلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائع بن رزیق، جس کو صالح کہتے ہیں، نے 30,000 دینار لے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی، اور مع فوج و خدام ننگے پاؤں وہاں سے 8 جمادی الاخری 548 ہجری بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر یعنی ریشم کی تھیلی میں آبنوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک اور عنبر اور خوشبو اس کے نیچے اور ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہد حسینی مشہور ہے۔ حضرت شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی خلوتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ نور العین میں نقل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام شمس الدین لقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ تھے، ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے اور فرماتے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مشہد حسینی کی زیارت کی مگر مجھے شبہ تھا کہ سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بصورت نقیب یعنی چہرے پر نقاب کیے ہوئے سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے شہزادے امام حسین کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم تقبل منہما واغفر لہما، اے اللہ ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے۔ حضرت شیخ شہاب الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام کا سر مبارک یہیں تشریف فرمائے۔ پھر میں نے مرتے دم تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی۔ حضرت شیخ خلیل ابی الحسن تمارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر مبارک کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فوراً جواب سنتے، وعلیک السلام یا ابا الحسن۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا تو حیران ہوئے اور زیارت کر کر واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام کیا تو جواب پایا۔ عرض کی، یا سیدی کل جواب سے مشرف نہ ہوا تھا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا، اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل کشف صوفیہ اسی کے قائل ہیں کہ امام حسین کا سر انور اسی مقام پر ہے۔ شیخ کریم الدین خلوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس مقام کی زیارت کی ہے۔ اسی منظر پہ ہر جانب سے لاکھوں کی نگاہیں ہیں، اسی عالم کو آنکھیں تک رہی ہیں ساری خلقت کی۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔